تو ناظرین، آج سنیچر ہے اور عظمت صحابہ سیریز کے تحت انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی کا تذکرہ ہوگا۔ ان کے تعارف پہ اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ یوں تو آپ کا نام خالد بن زید ہے، لیکن آپ اپنی کنیت کے نام سے مشہور ہوئے، اور اس سے زیادہ اگر ہم یہ کہیں کہ تاریخ میں آپ کا نام میزبان رسول کے نام سے رقم ہے، تاریخ کے صفحات میں امر ہو گیا ہے، تو آپ یقینی طور پر پہچان گئے ہوں گے کہ ہم حضرت ابو ایوب انصاری کی بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میزبان رسول اس حوالے سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں قدم رنجہ کیا، یعنی آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو سب سے پہلے جب آپ قباء سے تھوڑا آگے بڑھے اور یثرب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو، جو کہ اللہ کی طرف سے معمور تھی، جس جگہ کو منتخب کیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جگہ آپ کے لیے منتخب تھی، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا دولت قدہ تھا، آپ کا گھر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بقائے نور ہو گیا۔ تو یہ جو تشریف آوری تھی یا اس جگہ کا انتخاب تھا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دعوها فإنها مأمورہ، یعنی ان کی جو اونٹنی تھی قصوہ، لوگوں نے سب نے کوشش کی کہ اسے اپنے گھر کی طرف لے جائے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اس جگہ کے لیے۔ تو وہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ ہم مولانا صاحب سے جانیں گے کہ تاریخ میں رسول اللہ کی جو ہجرت ہے مولانا صاحب، کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی جو سن ہے وہ بھی اس ہجرت سے وابستہ ہے، لیکن سماجی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کتنی اہمیت رکھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عزت، وہ شرف جو حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے مختص کر رکھی تھی، اس کی کیا اہمیت ہے تاریخ میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے، جو کچھ طے کرتے تھے، اس میں بھی اللہ کی رہنمائی شامل ہوتی تھی، اور قرآن مجید نے فرما دیا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ ہمارے نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر بھی بولتے ہیں، اس میں بھی خدائی رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ اگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے طے کرتے کہ مجھے یہاں ٹھہرنا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا وہ، اور کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا جب اونٹنی پر آپ سوار تشریف لائے اور محلے سے گزر رہے تھے، تو ہر آدمی کی یہ چاہت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت ہمیں حاصل ہو، اور ہر ایک نے چاہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے، کہاں پہنچنا ہے اس کو اور کہاں مجھے ٹھہرنا ہے، اس کو حکم دے دیا گیا، وہ وہیں ٹھہرے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ گویا مہمان کو میزبان کے طے کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان سب کا مالک وہ طے کر رہا تھا کہ آپ کو ٹھہرنا کہاں ہے۔ یہ سعادت آسمانوں پر طے ہو چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنیں گے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ٹھہر گئی، بیٹھ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اجازت ہے میں سامان اتار لوں؟ حضور نے فرمایا کہ اتار سکتے ہو، اور انہوں نے سامان اتارا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے سے منتظر تھے، اور سارے انصار اس معاملے میں مشتاق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے۔ اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انصار کا مطلب نصرت سے بنا ہے۔ یہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اس طریقے سے انصار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی سارے مددگار۔ لیکن آپ ایک نام اگر کسی سے کہیں انصاری، بتاؤ کون انصاری، تو سب سے مشہور نام انصاری کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کا ہی ہے، بالکل، اس لیے کہ ان سے زیادہ انصاری صفت اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے اور ان کے گھر میں داخل ہوئے، تو انہوں نے دو منزلہ مکان تھا ان کا۔ اوپر کا مکان انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کیا کہ اوپر کے کمرے میں حضور ٹھہریں گے، نیچے ہم رہیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس چونکہ بہت لوگوں کا آنا جانا رہے گا، اس لیے اچھا یہ ہے کہ میں نیچے قیام کروں،
انہوں نے حضور کی تجویز کے مطابق اس کو منظور کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نیچے والی منزل میں گراؤنڈ فلور پر ہوا۔ رات کو جب صبح اوپر کمرے میں سونے کے لیے گئے یہ لوگ، تو ان دونوں میاں بیوی کو یہ سمجھ میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم آپ کے اوپر ہیں، یہ تو بے ادبی ہے۔ ساری رات یہ لوگ سو نہیں سکے، بالکل دیوار سے لگے ہوئے کونے میں بیٹھے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نہ آ جائیں، وحی کا راستہ ہم سے منقطع نہ ہو جائے۔ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ پریشانی بیان کی۔ پھر اسی دن کی بات ہے یا اس کے بعد کسی اور دن کی بات ہے، گھڑا، کچا گھڑے ہوتے تھے اس زمانے میں، فریج میں رکھی ہوئی بوتلیں تو ہوتی نہیں تھیں پلاسٹک کی یا کسی چیز کی، گھڑا جو ہے کسی طرح سے اٹھانے رکھنے میں ٹوٹ گیا اور وہ پانی جو چھت پہ بہا تو چھت جو ہے پکی نہیں تھی، کچی چھت تھی۔ ان کو یہ ڈر ہوا کہ یہ ٹپکنی شروع ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہوں گے، اس لیے انہوں نے اپنا لحاف ہی لے کے اس کے اندر جلدی جلدی سے اس کو پانی کو سوکھ لیا اور اس کو ایک طرف محفوظ کیا۔ اس کے بعد پھر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آ کے بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اس جذبے کی بے حد قدر کی اور آپ نے پسند فرمایا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام اوپر ہی کر لیا تھا۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاس ادب کے ساتھ ساتھ حد درجہ محبت بھی تھی، یعنی کہ میزبانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کھانا تیار کرنا، کھانا جب رسول پاک کے پاس پیش کیا جاتا، پھر جو بچ جاتا وہ واپس اوپر جاتا، تو دونوں میاں بیوی یعنی حضرت ابو ایوب اور حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ جس مقام پر رسول پاک کی انگلی مبارک لگی ہیں کھانے کے لیے، اسی جگہ سے یہ کھانا تناول کریں۔ ایک مرتبہ کھانا جو کا تو واپس آ گیا، اب یہ پریشان کہ کیا بات ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ پوچھا کیا بات ہے، تو کہا آج کھانے میں لہسن تھا اور مجھے لہسن پسند نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں، پھر انہوں نے لہسن کا استعمال کھانے میں کم یا بند ہی کر دیا۔ تو یہ وہ محبت تھی مولانا صاحب، اور جیسے آپ نے کہا کہ واقعی یہ وہ انصاری ہیں جن کے نام کا حصہ ہے، جزو لا ينفک ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے۔ ہم صرف حضرت ابو ایوب نہیں کہہ سکتے، ابو ایوب انصاری کوئی آ کہا ہی جائے گا تو کوئی اور سمجھا جائے گا، کوئی اور صاحب ہیں جی، اور دوسرے لوگ بھی بہت سارے انصار ہیں، ان کا نام لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا فلاں صاحب ہیں، لیکن حضرت ابو ایوب کا نام اگر کوئی آدمی ایک صحابی ابو ایوب، تو کون سے ابو ایوب انصاری، اس کے بغیر وہ نام مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی اس کھانے کے دوران کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ ایک چیز پسند نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے اس کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معاملہ الگ ہے، تمہارا الگ ہے۔ میرے ساتھ چونکہ فرشتوں کا رابطہ رہتا ہے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کو کوئی سی بھی بو پسند نہیں ہے، اور لہسن کی بو بھی فرشتوں کو پسند نہیں آتی، میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں۔ حرام اور ناجائز نہیں ہے، چونکہ صاحب شریعت ہیں، پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ جو کچھ کریں دنیا کو وہی کرنا چاہیے۔ جس چیز کو وہ چھوڑ دیں وہ چھوڑ دینی چاہیے، جس کو وہ پسند کریں پسند کرنی چاہیے، جس کو وہ انجام دیں اس کو انجام دینا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہم بات جو کر رہے ہیں کسی عام رہنما سے، کسی لیڈر سے، کسی چودھری سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سید الانبیاء سے بات کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کرے وہی ہمیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم بھی نہیں کھائیں گے اس کو، تو آپ نے فرمایا کہ تم کھا سکتے ہو، میرا معاملہ الگ ہے۔ جی، اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ مدینہ میں کچھ شرپسند بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو لوگ رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول پاک کے گھر کا پہرا دیا۔ جب صبح رسول اللہ کو خبر ہوئی تو بہت دعائیں دیں کہ جیسے ابو ایوب جس طرح تم نے اللہ کے رسول کی جو ہے وہ حفاظت کی، اللہ تمام عمر تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں خیر و برکت دے۔ تو تمام عمر تو ان کی فارغ البالی میں اور خوشحالی میں صرف ہوئی، یعنی گزری، لیکن حفاظت جو ہے اسے ہم یہاں پر چھوڑے جا رہے ہیں مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رسول پاک کی میزبانی کچھ کہتے ہیں کہ کچھ مہینے تھی، کچھ کہتے ہیں کچھ ہفتے تھی، 5 یا 6 مہینے یا شاید اس سے کچھ کم۔ جب تک وہ مسجد نبوی اور اس کے حجرے نہیں بن گئے اس وقت تک آپ کا قیام انہی کے رہا، تقریباً 6-7 مہینے آپ وہاں مقیم رہے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی بنی اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی حجرے بنا دیے گئے تھے، اور ان حجروں کا بھی جو عجیب حال ہے وہ پہلے دوسرے موقع پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ بہت چھوٹے چھوٹے تنگ حجرے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو پاؤں پھیلانے سے حضرت عائشہ کو لیٹنے کی جگہ نہیں رہتی تھی، ایسے تنگ حجرے بنے، لیکن اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ اپنایت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھروسہ بہت عظیم دولت تھی ان کے لیے۔ جب کبھی کھانے کی ضرورت ہوتی تو آپ بے تکلف ان کے یہاں پہنچتے تھے، اور یہ سعادت سمجھ کر ان کے لیے کھانا بچا کے رکھتے تھے۔ ہو سکتے کسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں
اور ہم ان کو کھلائیں گے۔ ایک موقع کا وہ بات آپ نے بھی پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی لوگ باہر نکلے، سخت بھوک کا عالم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل آئے۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت میں ایسے کہاں یہاں؟ انہوں نے کہا ما اخرجنا الا الجوع، بھوک کے علاوہ کسی چیز نے ہمیں نکلنے میں مجبور نہیں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، اور آپ نے فرمایا کہ چلو۔ ان کو لے کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ وہاں آ کے پوچھا تو آپ بالکل برابر میں ان کا باغ بھی تھا، وہ باغ میں کچھ کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، وہ فوراً کام چھوڑ کے نکل آئے اور آ کے آپ کا استقبال کیا، آپ کو بلایا، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے کھانا بچا کے رکھا ہے، آپ تشریف لائیے۔ اور باغ میں جا کے ایک کھجور کی ٹہنی لے کر آئے جس میں کچھ خشک کھجوریں تھیں اور کچھ تر کھجوریں تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سی ایک قسم کے لے آتے وہ کافی تھا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں قسم کی کھجوریں جو آپ کو پسند آئے وہ کھائیں، تر کھجوریں بھی ہیں اس میں اور خشک کھجوریں بھی ہیں، وہ کھائیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسی وقت ایک بکری کا بچہ لیا اور اس کو ذبح کیا، اور فوراً انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جب تک یہ نوش فرمائیے، یہ گویا کہ ناشتہ ہو جائے، اور جب تک میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ اور ام ایوب نے یعنی ان کے اہلیہ محترمہ نے کھانا بنانا شروع کیا، روٹی بنانا شروع کی، اور انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت بنایا گیا، اور کھانا تیار ہوا۔ جب تک یہ لوگ فارغ ہوئے اس وقت تک کھانا تیار ہوا، اور جب کھانا شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر ایک بوٹی تھوڑا سا سالن رکھ کر اور حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا کہ ابو ایوب یہ فاطمہ کو دے آؤ، اس نے بھی اتنے وقت سے کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ ان کو پہنچانے کے لیے وہاں چلے گئے۔ یہ حالات تھے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اور حضرت عمر اپنے مزاج کے مطابق اس پہ حیرت کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے جو نعمتیں دی تھیں ان کا تم نے کس طرح استعمال کیا، اور ان نعمتوں سے جو توانائی تم نے حاصل کی اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کئی وقت کے فاقوں کے بعد تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی سوال کیا جائے گا، لیکن سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی باز پرس ہو کر کوئی سزا دی جائے گی، بلکہ اس کی ادائیگی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہم کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لیں الحمدللہ۔ پھر آپ نے وہ دعا بیان فرمائی جو حدیث میں کئی دعائیں بیان کی گئی ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور یہ ساری دعائیں بھی کسی کو یاد نہ ہوں تو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے کہ پروردگار میری کوئی طاقت نہیں تھی، جو کچھ تو نے دیا ہے اپنے کرم سے دیا ہے۔ اگر ہم محنت سے کماتے بھی ہیں تو یہ ہاتھ پاؤں بھی تو اسی نے دیے ہیں، اگر ہم اپنے دماغ سے کچھ حاصل کرتے ہیں وہ بھی تو اسی کی دین ہے۔ اس لیے انجام کار ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے آپ نے یہ تعلیم دی کہ جو بھی کچھ نعمت استعمال کرو، کسی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کا شکر کرنا نہ بھولو۔ بالکل مولانا صاحب، اب ہم آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی طرف یا آپ کی بشارت کی طرف۔ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مہم گئی تھی اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے۔ اب وہاں ایک وبا پھیلی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ رات کے وقت آپ کی تدفین عمل میں آئی اور آپ کی وصیت کے مطابق دشمن کی حدود کے بالکل اندر جہاں تک ہو سکتا تھا رسائی تھی۔ اس سے پہلے کی ایک بات اور عرض کر دوں میں، جی وہ بڑی مزیدار ہے اور بے مثال ہے۔ جی بتائیے مولانا صاحب۔ مجاہدین یا فوجی یا کوئی بھی سنگھرش اور جد و جہد کرنے والے لوگ اپنی زندگی میں تو کرتے ہی ہیں۔ انہوں نے ایک نصیحت یہ کی تھی جب یہ بیمار پڑے ہوئے تھے اور سالار قافلہ ان کی مزاج پرسی کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کچھ وصیت ہے تمہاری، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا بس ایک بات کہنی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن وغیرہ دے کر تیار کر کے اور پھر گاڑی میں سوار کر کے اور اپنے ساتھ لے کے چلنا، مجھے وہیں دفن نہ کر دینا۔ حالانکہ طریقہ یہی ہے کہ جہاں آدمی کا انتقال ہو وہیں دفن کیا جائے، کہیں دور نہ لے جائے، لیکن وہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ بھی رائے خدا میں چل کر جائے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو لے کر سارا قافلہ اپنے ساتھ لے کے چلا اور قسطنطنیہ کے گیٹ پر جا کر جب جانا آگے ذرا مشکل ہو گیا، مزاحمت کا وقت آ گیا تھا، تو وہاں ان کو دفن کیا۔ اور وہ آج بھی وہ مزار، آج کی تاریخ میں بھی وہ مزار معلوم ہے
اور روم کے لوگ، قسطنطنیہ کے لوگ، حافظ ابن عبد البر النمری نے الاستیعاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہاں جب کبھی بارشیں بند ہو جاتی ہیں اور قحط کا سا حال ہوتا ہے تو ان کی قبر کے پاس آ کر لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بارش دیتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم آتے ہیں حفاظت کی جانب، جیسے انہوں نے وصیت کی تھی کہ دشمن کی حدود کے اندر جہاں تک تم لوگ جاؤ وہاں مجھے دفن کرنا، تو رات کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ اب جو وہاں کا گورنر ہے، جو کانٹسٹائن تھا، اس نے دیکھا کہ فصیل سے کچھ ہلچل ہو رہی ہے۔ صبح دریافت کیا کہ ہلچل کیسی تھی؟ کہا ہمارے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا انتقال ہو گیا تو ہم انہیں دفن کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جب چلے جاؤ گے تو ہم ان کی قبر جو ہے وہ کھودیں گے اور ان کی لاش کو نکال کے ان کی ہڈیاں تک نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ تو جب یہ خبر جیسے آپ نے کہا امیر لشکر کو ہوئی تو امیر لشکر نے کہا کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تم ایسی کوئی حرکت کرو گے، ورنہ تمہاری جو مملکت اسلامیہ میں جہاں جہاں جو بھی گرجے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کوئی ناقوس جو ہے بج نہیں سکے گا جب تک کہیں سبھی پورے عرب سلطنت کے اندر کوئی ناقوس نہیں بچ سکے گا اگر تم نے اس قبر کو ہاتھ لگا دیا۔ چنانچہ آج تک اس کو کسی نے پھر ہاتھ نہیں لگایا، اور خود روم کے لوگ ہی بعد میں آ کر وہاں جو بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی وہاں آ کے دعا کرتے تھے اور قبول کی جاتی تھی۔ بالکل مولانا صاحب، تو اس بات پر جو وہاں کا جو کانٹسٹائن تھا اس نے گھبرا گیا، ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تمہاری دینی غیرت اور حمیت کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کتنی حمیت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے خود وہاں پر ایک مزار تعمیر کروایا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے تو ان کے توسط سے بارش مانگی جاتی ہے۔ بلکہ ابن عبد البر کے الفاظ ہیں کہ یستصحون، جب کبھی بیمار ہوتے ہیں تو صحت کی دعا کرتے ہیں وہاں اور صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ نعمتیں، یہ عظمتیں اور ان کی جو خدمات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سا معرکہ ایسا نہیں ہوا جس میں حضور شریک ہوئے ہوں اور یہ نہ شریک رہے ہوں۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، وقت کی تنگی موقع نہیں دیتی ہے۔ دو کالرز موجود ہیں، وہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وقت کم ہے، گفتگو طویل ہے اور حیات اور خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان کو سمیٹتے سمیٹتے یہ وقت بھی کم پڑ جاتا ہے۔ نسرین پہلے آپ سے مخاطب ہیں، شگفتہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار۔ جی نسرین صاحبہ، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے۔ فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ اور یہ پوچھنا چاہ رہی تھی محبت کے لیے، وہ جو بتائی تھی سورت جمعہ، مطلب کتنے جمعہ پڑھنی ہے اور درود شریف آگے پیچھے لگانا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، شگفتہ صاحبہ سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم، مولانا صاحب کوئی کی خدمت میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں کی گزارش ہے۔ مولانا صاحب میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک شخص کے 5 بھائی ہیں، کچھ سعودی عرب میں ہیں، کچھ یہاں پر ہندوستان میں ہیں، سبھی پر جناتوں کے اثر ہیں۔ سعودی عرب سے فون پر ہی گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، یہاں والے اتنی لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں، ان کی امی پر بھی وہ حملہ کرتے ہیں اور جن کے اثر ہو گئے ہیں ان پر صبح شام سورہ بقرہ بھی پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آرام نہیں ہے۔ مولانا صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کو کورونا وائرس کے بارے میں ایک خواب دکھا ہے کہ بہت سی مدھو مکھیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں پورے میں، اور ایک جس کی وجہ سے یہ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک اللہ پاک نے ایک ایسا جانور پیدا کیا ہے جو ان مکھیوں کو کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سنیے جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں بتاؤں، ایک یہ موضوع ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے اس پہ کھل کے بات کی جائے، لیکن کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، کچھ کہنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی ایسی کچھ غلطیاں کرتے ہیں کہ خدا کی پوشیدہ مخلوق جو نظروں سے اوجھل ہے وہ ہم پر غضبناک ہو جاتی ہے، اور وہ برحق ہوتے ہیں اپنے غصہ کرنے میں۔ ہم سے بعض ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جس سے وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، لیکن قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہمارے درمیان گفت و شنید کا رابطہ نہیں ہے۔ وہ اپنی پسند ناپسند ہمیں بتا نہیں سکتے، ہم ان کو جان نہیں سکتے۔ اس لیے جب کبھی اس طرح کے اوپری اثرات کسی پر بہت ہو اور سورہ بقرہ پڑھ لی کچھ نہیں ہو رہا، سورہ بقرہ جو ہے ہر طرح کی پوشیدہ طاقتوں کو دور کرنے والی نہیں ہے، شیاطین کو دور کرنے کا ذکر ہے حدیث میں۔ تو شیطان نہیں ہے، اگر وہ کوئی اور روحانی طاقت ہے، اس سے آپ کا جھگڑا ہے کسی وجہ سے، تو وہ سورہ بقرہ اس کو دور نہیں کرے گی۔ اس کے لیے آپ کو اور ایسے تمام لوگوں کو جن کے ساتھ اس طرح کی غیبی طاقتوں کا کچھ معاملہ ہے، کچھ معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، جیسے وہ بتا رہی ہیں لمبی لمبی زبان دکھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور غیبی طاقتیں ایسی ہیں جن کو آپ کے لوگوں سے، آپ کے گھر والوں سے تکلیف پہنچی ہے۔ بار بار نماز توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیے، نماز پناہ پڑھیے، مجھے امید ہے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ ان کا ایک خواب تھا مولانا صاحب، کورونا وائرس سے متعلق جو خواب ہے۔ دیکھیے، یہ وائرس جو ہے یہ ہم بار بار بتاتے ہیں، قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا،
انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب ہماری طرف سے پکڑ ان کے اوپر آئی تھی تو ہمارے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہم سے دعا کرتے تو ہم ان کو سن لیتے. اس وقت میں پوری دنیا میں جو وائرس پھیلا ہے اس کے لیے اس کے اسباب کیا ہیں تو ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس میں کرنے کی چیز یہ ہے، اب سے پہلے بھی ہم نے چند روز پہلے یہ بات بتائی تھی، آپ لوگ اگر لکھ سکیں تو لکھ لیجئے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دو آیتیں بار بار پڑھیں. یہی بتایا جا رہا آپ کے خواب میں کہ وہ جو مدھو مکھیاں کاٹ رہی ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے کوئی جانور آیا ہے، وہ جانور خدا پاک پیدا کرے گا. جو لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اس سے دعا کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اس کی مدھو مکھیاں کھانے کے لیے خدا پاک ایک طاقت پیدا کرے گا. اور جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے ان کو مکھیاں اسی طرح سے کھا کے کاٹ کے سجا دیں گی. اللہ رحم فرمائے. مولانا صاحب نور حسن صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی نور بھائی. نور حسن صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. شائستہ صاحبہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی نور صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے جی کہ ایسا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا تھا. ہاں. رات کو سویا تھا میں، تو سوتے میں میرے کو خواب آیا کہ میں جو ہوں جنم قبر میں جا رہا ہوں سونے کے لیے، اور وہاں پہ لیٹا ہوں، اور لیٹنے کے بعد مجھے جو ہے نا وہاں پہ یہ دکھائی دے رہا ہے کوئی آدمی ایک لہسن دے رہا ہے، اور لہسن کے چھلکے ہیں وہ سب کو بانٹ رہا ہے، اور بانٹنے کے بعد ساتھ میں اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اور چلے جانے کے بعد اس کے بعد ایک سانپ آتا ہے، وہ ایک غریب فقیر آتا ہے، فقیر آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو وہ چھلکے ہیں میں کچھ اسے دے دیتا ہوں، اور دینے کے بعد ایک سانپ آتا ہے، اور سانپ آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے اور جو فن مارتا ہے میری طرف کو، تو وہ جو لہسن کے چھلکے ہیں وہ اس کے منہ کی طرف کو آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس سے میرے کو بچاؤ ہوتا ہے. اس بارے میں میں نے اس طرح کے پرچے بھی چھپوا کے دیکھے، اور اس خواب کی تعبیر سمجھنا چاہتا ہوں میں. ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار. شائستہ صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو فجر کی نماز کے لیے جو ہے فجر کی نماز کے تھوڑے سے فضائل بیان کر دیجیے تھوڑے سے، اور جو لوگ گالی والی بکتے رہتے ہیں نا ذرا اس کے تھوڑے سے نقصانات بیان کر دیجیے. پہلے آپ نے نفل نمازوں کے بارے میں جاننا چاہا ہے؟ فرض صبح کی فجر کی نماز، فجر کی جو نماز ہے نا، کیا بات ہے اس کے بارے میں کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ تھوڑے سے اس کے جو فضائل ہے نا وہ بیان کر دیجیے تھوڑے سے. فجر کی نماز کے فضائل. جی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دو نمازیں ہیں جو منافقین پر بہت بھاری پڑتی ہیں. یہاں منافقین اس لیے کہا گیا کہ جو دل سے پڑھنے والا ہے اس کے لیے تو ہر نماز جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے اس کا دل خوش ہوگا اس کو ادا کر کے، لیکن منافقین جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے جو آرام سے پڑھی جا سکتی ہے تو دکھا دیں، اور جو آرام سے نہیں پڑھی جا رہی تو بھاری پڑتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ایمان اندر ان کے نہیں ہے، ان کے لیے فجر کی اور عشاء کی نماز بہت بھاری پڑتی ہے. رات کی عشاء کی نماز جو ہے سارے دن تھک ہار کے کھانا وانا کھا کے جی چاہتا ہے فوراً سو جائیں، اب انہیں نماز پڑھنی پڑتی ہے، مسجد میں جانا پڑتا ہے تو بھاری پڑتی ہے، اور فجر کے لیے اٹھنا بھاری پڑتا ہے. تو یہ سب سے اہم نماز ہے. دوسرے کی یہ بات اب سے پہلے ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ روزی کی خیر و برکت کے لیے فجر کی نماز کا وقت پہ پڑھنا بہت مفید ہے. صبح روزی تقسیم ہوتی ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر سورج نکلنے تک کا وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی تقسیم ہونے کا ہے. اس وقت میں نفل نماز تو نہیں ہے کوئی بھی، لیکن ذکر اذکار، استغفار، تسبیحات، تلاوت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. پھر بعد میں اگر سونے کا تقاضا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو سورج نکلنے کے بعد سو جائے آدمی، اور اچھا یہ ہے کہ اشراق کی نماز پڑھ کے سوئے. جی دوسرے سوال کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار، ایک بریک لے رہے ہیں.